السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ای او آن لائن۔ آج ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت ہیں رئیس احمد صاحب۔ رئیس احمد صاحب رائل بلڈرز اینڈ ڈیولپر کے چیئرمین ہیں اور یہ اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں رائل گلف ریزیڈنسی۔ آج رئیس صاحب سے ہم جانیں گے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں کیا مسائل ہیں اور ان کا حل، اور ان سے یہ بھی جانیں گے یہ انہوں نے اتنی بڑی کامیابیاں کیسے حاصل کی، کیا مشکلات پیش آئیں اور کیا آسانیوں کے بعد یہ یہاں اس مقام تک پہنچے۔ السلام علیکم رئیس صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ہمیں ٹائم دیا۔ جی رئیس احمد صاحب، ماشاءاللہ آپ بہت بڑا سیٹ اپ لے کے چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا آپ کا پروجیکٹ۔ یہ شروعات کیسے ہوئی، یہ کامیابیاں کیسے حاصل کی، کن مشکلات اور کن آسانیوں کے بعد آپ آج اس مقام تک پہنچے، ذرا عوام کو بتائیے گا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا کام رائل بلڈر اینڈ ڈیولپرز کے نام سے ہم شروع سے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کر کے اپنا ایک مقام، ایک شخصیت اور اپنا شناخت بنائی ہے۔ اس میں جو ہے معاملات، معاشی جو پرابلم ہے آج کل کے دور میں جو لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ تو چل رہی ہیں، لیکن کام الحمدللہ ہمارے پاس پروجیکٹ میں کام چل رہا ہے، دن اور رات کام ہو رہا ہے۔ اور یہاں مسائل تو ہے لیکن ابھی حکومت نے ریلیف دینا شروع کر دی ہے، کچھ دن میں اور اچھے حالات ہو جائیں گے، اچھی چیز ہو جائے گی، معاشی جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور اس علاقے کے حساب سے الحمدللہ کافی بڑا پروجیکٹ شمار ہوتا ہے۔ اس کے اندر تقریباً 900 فلیٹس کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس میں ہم نے مختلف بڑے اگر ٹاور کریں تو 5 ہیں اور اگر نارمل ملیں تو 9 ٹاور بنتے ہیں اس کے اندر۔ اس کے اندر ہم نے جو بھی ہمارا معیار ہے کام کا، ابھی تو ہم کنسٹرکشن کے سٹیج پہ ہیں، جو اسٹرکچر بنا رہے ہیں ابھی ہم، اس کے اندر ہی آپ کام کی کوالٹی آ کے دیکھیں گے، ساری چیزیں وزٹ کریں ہمارے سائٹ تو آپ کو ایک الگ یونیک چیز نظر آئے گی۔ اچھا، ہم نے اس میں ایک بیسمنٹ میں پارکنگ رکھی ہے، اس کے بعد ہم نے گراؤنڈ کے اوپر بھی پارکنگ رکھ دی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹ کیا کہ یہاں پہ اس علاقہ ضرور ہے لیکن یہاں پہ اچھی لوگوں نے، جینٹری نے ہم سے فلیٹ بک کرائے، ان کے بعد پارکنگ کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اندر ہی کمیونٹیز کے اندر ہر چیز جو ہم نے، جم، جمنازیم، مسجد اور جتنی یوٹیلیٹیز ہیں، پارک اور جو بچوں کے کھیلنے کی جگہ، ہر چیز ہم نے اس اپنی کمیونٹی میں اس کے اندر ہی پروجیکٹ کے اندر سب فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ اس علاقے کو یہ 3 حصوں میں جو ڈیوائیڈ ہوا ہے، یہ اپ ٹاؤن کہلاتا ہے، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، اور ہم بالکل شروع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروجیکٹ ہیں جیسے سائما عربین پروجیکٹ ہے اور جی ایف ایس ہے اور بہت سارے پروجیکٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم اس پٹی میں بیٹھے اور ہم کام کی کوالٹی آپ ہماری خود دیکھیں گے تو آپ کا نظر آ جائے گا۔ یہ نارتھ کراچی کا ہی پروجیکٹ کہلاتا ہے کیونکہ یہ وہی ڈیوائڈنگ روڈ کے اوپر پروجیکٹ ہے اور 300 فٹ چوڑے روڈ کے اوپر ہمارا پروجیکٹ ہے۔ رئیس صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا۔ ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اس بزنس میں کیسے آئے؟ فیملی کے ساتھ بزنس میں آئے یا خود اپنی محنت سے یہ مقام بنایا آپ نے؟ ہمارا جو ہے، ہمارے دادا نے انڈیا میں فتح پور سیکری میں اپنا وہاں پروجیکٹ کیا جو انڈیا میں جو کہلاتے تھے، اور الہ آباد ہائی کورٹ بھی ہمارے دادا کے نام سے ہی انہوں نے وہاں کنسٹرکشن کی۔ اس کے بعد ہم تیسری پیڑھی ہیں جو اس فیلڈ میں آئے۔ ہمارے والد صاحب بھی اسی فیلڈ میں تھے اور اس کے بعد میں آیا ہوں، میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی ہماری فیلڈ میں ہی ہیں اور اسی کنسٹرکشن فیلڈ سے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے شروعاتی جو کام کیا، ہم نے کچھ شراکت داری کے ساتھ بھی کام کیا، کچھ انڈیویجول پروجیکٹ بھی کیے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارا انڈیویجول پروجیکٹ ہے، کہیں ہم نے پارٹنروں کے ساتھ کام کیا اور جو ہم نے اکیلے کیا اس کے الحمدللہ جتنے بھی ہم پروجیکٹ کیے ہم نے سارا اس کو ہم نے فل کنسٹرکشن کی، پانی، بجلی، گیس، لیز، جتنی ان کی یوٹیلیٹیز فرمائشیں اور جو چیزیں جو ضروری ہیں گورنمنٹ کی، ہم نے سب کو کر کے دی ہے۔ کہیں پہ بھی
ایسا نہیں کیا کہ بیچ میں کوئی پروجیکٹ چھوڑ کے بھاگ گئے ہوں، لوگوں کو پریشانی کی ہو یا پریشان کی ہو، اس طرح کا نہیں ہے. ہم اپنے پروجیکٹ میں وہی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہی مٹیریل استعمال کرتے ہیں جو ایک ڈیفینس، کلفٹن اور ایسے علاقوں کے لوگ جو ہوتا ہے. کیونکہ کنسٹرکشن تو آپ چاہے کوئی بھی ایریا ہو، کنسٹرکشن تو آپ نے اپنے حساب سے، اپنے علاقے کے حساب سے اچھی کر کے دینی ہے. تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اچھا مٹیریل استعمال کریں، اچھی چیزیں استعمال کریں. لوگ دیکھیں تو ان کو یہ گمان نہیں ہو کہ یہ ہم نارتھ کراچی میں پروجیکٹ لے رہے ہیں یا ہم ڈیفینس یا کلفٹن یا بات آئی لینڈ میں لے رہے ہیں. جی رئیس صاحب، یہ بتائیے گا، اس وقت آپ کے ساتھ نہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری میں، تمام انڈسٹری میں مشکلات ہیں، وہ کام اس طرح نہیں چل رہا. تو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنا پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں، تو آپ نے یہ جو معاملات کیسے فیس کیے، یہ وقت کیسے گزارا، یہ ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں، یہ ہمارے اکیلے کے ساتھ نہیں تھا، یہ تو کرونا آیا. کرونا کے بعد سے پوری انڈسٹری، جتنے بھی کاروبار تھے، بزنسز تھے، سارے ڈاؤن فال کے شکار ہوئے اور لوگوں کو تکلیفیں، پریشانیاں آئیں. لیکن اللہ کا شکر ہے، ایک آپ کی گڈ ول بنی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر. آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا کام کر کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آپ پہ ایک اعتماد کرتے ہیں، ایک آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس آ کے بکنگ کراتے ہیں. ہمارا جو کاروبار ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے. ہم پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں، ہم ساری پلاٹ لیتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے لوگ ہم سے بائی کرتے ہیں، بکنگ کراتے ہیں اور بھروسے کے بکنگ کراتے ہیں. اور الحمدللہ اس حالات میں بھی انہوں نے ہمیں ہماری پیمنٹیں جو ہوتی ہیں، ان کی جو منتھلی انسٹالمنٹ ہوتی ہے، انہوں نے ہم کو دی. اس کے ساتھ ہم کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. کچھ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا بہت پروجیکٹ ان حالات میں ہمارا کیا، سب کا، جتنے ہمارے بلڈر بھائی ہیں سب کا تھوڑا بہت آگے پیچھے لیٹ ہوا ہے، لیکن لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی ہم ماشاءاللہ آپ کے سامنے، آپ نے بلڈنگ ہے، آپ چاہیں تو ہمارا سروے بھی دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. ہم نے کام اپنا بڑی ایمانداری سے، بہت خوش اسلوبی سے ہم انجام دے رہے ہیں. اور ہمارا جو الاٹیز ہے وہ ہم سے مطمئن ہے. سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا الاٹیز آپ سے مطمئن ہو تو وہ آپ پہ بھروسہ کرے اور آپ کا کام چلتا رہے. تو ان حالات میں الحمدللہ ہم بہت اچھی طریقے سے کام چلا رہے. تھوڑا بہت 19-20 ہوتا ہے وہ، یعنی کہ صرف وہ پیمنٹیں جب انسٹالمنٹ تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہیں تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اتنا الحمدللہ ہمیں فرق نہیں پڑا، کیونکہ ہمارے جو الاٹیز ہیں بہت اچھے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بڑے تفصیل سے بتایا آپ نے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں، اور ہم نے دیکھا ہے واقعی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے. اچھا، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، ظاہر بات آپ پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں، آپ کا جانا ہوتا ہے بیرون ملک بھی، آپ وہاں بھی بزنس دیکھتے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے وہاں آپ نے کام دیکھا ہوگا. کیا فرق ہے پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو کام ہو رہا ہے اور دوسری دنیا میں جو آپ نے جہاں جن ممالک میں بھی دیکھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بہتری یہاں کنسٹرکشن انڈسٹری میں آنی چاہیے؟ ہمارا جو ملک ہے، ہم نے سب ملک دیکھے ہیں، گھومے ہیں، پھرے ہیں، جاتے رہتے ہیں. دبئی میں اس وقت بہت زیادہ کام چل رہا ہے، لیکن میرا اپنا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سب سے اچھا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حساب سے. اب اپنے ملک میں اگر ہمیں وہی فیسلٹیز مل جائے، وہی رولز جو ان کے وہ فالو کر رہے ہیں، وہی چیزیں ہمیں یہاں میسر آ جائیں، وہی جو ان کے یہاں کوئی کہیں جا کے ویل پہیے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ ایک رول کے ساتھ آپ جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے آپ اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں اور اس کی ایک سبمیشن بناتے ہیں اور اپروول میں ڈال دیتے ہیں. وہ لوگ آپ کو اپروو کر کے پلان دیتے ہیں، پھر آپ کو اسی رول کے حساب سے فالو کرنا ہوتا ہے، پورے کام اسی حساب سے کرنے پڑتے ہیں. ہمارے یہاں کنسٹرکشن کر رہے ہیں لوگ، بنا رہے ہیں پروجیکٹ، لیکن تھوڑا سا ہمارے یہاں مشکلات آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ابھی پہلے سے بہت بہتری آ گئی ہے. ہمارے یہاں بھی اب اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں کے اندر سوچ بدل گئی ہے، پہلے سے زیادہ اچھی سوچ ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ لوگ، ہر آدمی ایک دوسرے سے اچھا کام کرنے کی پوزیشن میں آ گیا. ہر آدمی نے سوچا ہے کہ میں اچھا کام کروں گا تو میرا نام ہوگا. تو اس حساب سے ہمارے جو اب کراچی میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری گروپ کر رہی ہے اور جو وہ کام کر رہی ہے، اس کو سب کی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے
بہتر سے بہتر کام کرنے کی لگن پیدا ہو گئی ہے. تو اس سے ابھی ہم نے جو نوٹ کیا ہے کہ اب جو بھی پروجیکٹ پہ آپ جائیں گے سب کا ایلیویشن ایک منفرد ایلیویشن، منفرد ڈیزائننگ، اور اندر فیسلٹیز زیادہ دے رہے ہیں، اور ہر آدمی ایک سے ایک بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے. تو صرف ہمارے پاس ایک جو ان کے وہاں پہ جو ایک رول ریگولیشن ہے وہ ہمارے یہاں اگر اچھے کر دیے جائیں اور ویسی ہمیں فیسلٹیز ہر جگہ دے دی جائے، پانی، بجلی، گیس، یوٹیلیٹیز جو ادارے ہیں وہ ہمیں اسی طرح سے فیسیلیٹ کریں جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جب آپ کا پروجیکٹ تیار ہوتا ہے ہر آدمی آتا ہے آپ کو خود فیسیلیٹ کرتا ہے، تو اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ہونے لگے. باقی یہ اپروول یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، تھوڑا سا اپروول بھی ہماری فاسٹ ہو جائے اور ساری چیزیں اچھی سے اچھی طریقے سے ہونے لگیں تو ہمیں کوئی یہاں پرابلم نہیں ہے. اور ملکوں سے پاکستان بہت بہتر ہے، اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنے جو جان یہاں پہ جو آپ کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے آپ کے لوگ آپ کے سہارے کے لیے، آپ کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. باہر کے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ آپ کا ملک ہے، دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ اکیلے جھیلتے ہیں. یہاں پہ تو آپ کی سپورٹنگ میں ہماری ایسوسیشن بلڈر اینڈ ڈیولپرز ہے، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے بہت سے جیسے ہوتے ہیں ایک فون میں ہمارے چیئرمین ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جتنے آفس بیئرر ہیں وہ سب ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں الحمدللہ یہ پاکستان کی انڈسٹری بلڈر اینڈ ڈیولپر انڈسٹری سب سے اچھی ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ ہمیں ابھی ہاؤسنگ کی ضرورت ہے، مکانات کی ضرورت ہے. اگر ہم اچھے پروجیکٹ بنائیں گے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، انویسٹمنٹ بھی کریں گے، اور کام میں بھی اچھے سے اچھا جو ہے نا ہمیں کام کر کے ان کو دینا ہے، وہ ہم پر اعتماد کریں، انویسٹمنٹ اچھی ہو اور کام بہت اچھا یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ چلنے کی امید ہے. جی رئیس صاحب، آپ نے جو بات کی، ہم نے یہ دیکھا جو نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں، ابھی ہم نے آپ کا پروجیکٹ بھی دیکھا، بہت چینج ہے. یہ آپ اچھا کر رہے ہیں، مٹیریل اچھا کر رہے ہیں، آپ اندر جو ڈیزائننگ ہے وہ بڑی ایک منفرد ہے. پہلے جو پروجیکٹ تھے، پرانے پروجیکٹ سے، یہ سارے بلڈر یہ کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ جو اچھا کام جو کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، اس میں ہم انلیگل کی بات کریں گے جو ہزاروں کی تعداد میں، ان کو چھوڑیں. اس کی کوئی ایسا کچھ روک تھام ہونی چاہیے کہ آنے والے پروجیکٹ جو ہے وہ انلیگل نہ بن سکیں. کیونکہ جب بات کی جاتی ہے بلڈر کی تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ بلڈر 2 نمبری کر رہا ہے، وہ نہیں یہ کہتا کہ آباد کا ممبر ہے یا نہیں ہے، وہ تو بلڈر کو بولتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ روک تھام ہو، کم سے کم جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کی طرف کوئی بات نہ ہو، اور دوسرے جو ہیں جو نہیں کر رہے وہ بھی اپنا کام سیدھا کر لیں. صحیح بات. کراچی کے اندر جو ہے نا 2 قسم کے بلڈر ہیں. بلڈر تو ایک ہی ہے جو ہمارا آباد کا ممبر ہے اور جس نے آباد سے ہمارا لائسنس لیا ہوا ہے، بلڈنگ کنٹرول سے بھی اس کو لائسنس ملا ہوا ہے، وہ بلڈر ہیں، وہ کام کرتے ہیں پراپر. ایک ہو گئے جو جن کا کوئی بلڈنگ کنٹرول سے اور بلڈر لائسنس نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ ان کے پاس کوئی ہمارے آباد کی ممبرشپ ہے، وہ بھی بلڈر آج کل کہلانے لگے. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ایک 200 گز کی بلڈنگ پہ ایک بلڈنگ کھڑی کر دیتا پورشن ٹائپ کی، تو وہ بھی اپنے آپ کو بلڈر کہتا ہے. اور جو ہم اپروو کر کے پوری پلان اس کی 17-18 NOCیاں ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو پروجیکٹ کو ہم اب بلڈنگ کنٹرول سے اس کو ہم اپروو کراتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو وہ جو ہوتا ہے وہ پراپر بلڈر ہوتا ہے. اس وقت جو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ آباد کے ممبر ہیں، اور الحمدللہ جتنے ہمارے آباد کے ممبر ہیں زیادہ تر اچھے ہی کام کر رہے ہیں. اور ہر آدمی جو ہے اس دور کے اندر، ہر آدمی جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت ہر آدمی چاہتا ہے میں اچھے سے اچھا پروجیکٹ بناؤں جو میرا نام ہو، فیلڈ کے اندر نام ہو. تو ہمارے جتنے آباد کے ممبر ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پورشن مافیا ہے یہ آ کر کے انہوں نے، وہ بھی بلڈر کا نام ان کو مل گیا ہے، وہ بھی بلڈر کہلاتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی اس کے اوپر ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر ایک آپریشن چلا ہوا ہے، جو ہمارے DC صاحب ہیں سینٹر کے تحت، سلیم صاحب انہوں نے، اور فیضان راوت ہے، معاذ ہیں، ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں، ڈاکٹر عاصم صاحب کی سربراہی کے اندر یہ چلا ہوا ہے. تو جو چھوٹے موٹے جو الٹے سیدھے کام کر رہے تھے ان کے اوپر روک تھام ہوئی ہے، اور یہ
اب ایک جو بلڈر ہمارا اپروو بلڈر ہوگا وہ کام کرے گا، وہ نظر آئے گا آپ کو، اور جو یہ چھوٹے موٹے الٹے سیدھے کام پوشن والے اور جو ناجائز تعمیرات والے تھے وہ ہٹ جائیں گے، کیونکہ جو غلط قسم سے پروجیکٹ لے کے آتے ہیں، غلط زمین پہ لے کے آتے ہیں، تو ان کو تو بہت جلدی اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر تو ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، انہوں نے جلدی جلدی اس کو کھینچنا، نہ اس کی ترائی ہوتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی توجہ ہوتی ہے، لے آؤٹ کیسا ہو رہا ہے، کیا کس طرح سے چنائیاں ہو رہی ہیں، کس طرح سے اس کا پلر بھی کالم کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم، تو جلد بازی میں بس ان کو بلڈنگ تیار کرنی ہوتی ہے، تو وہ کام خراب نظر آتا ہے آپ لوگوں کو، تو وہ اس کو آپ ایک جو پراپر بلڈر ہے اس سے نہ ملائیں، آپ اس کو الگ رہنے دیں اور بلڈر کو الگ رہنے دیں۔ بلڈر کنسٹرکشن جتنے بھی ہیں اس کے اندر اس وقت جو ہے ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزارا ہے، اور سارے بلڈر اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں زیادہ سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بلڈر جو جینین ہوگا، جو آباد کا ممبر ہوگا، وہ کوئی ہلکا کام نہیں کرے گا۔ اب بچوں کے بارے میں